بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ 8ویں پارے کا خلاصہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کے بعد مجھے اور آپ حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، 8ویں پارے میں جو ہے وہ ابتداً 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ سورہ انعام کے بقیہ حصے پر مشتمل ہے، اور دوسرا جو ہے وہ سورہ اعراف کے ابتدائی حصے پر مشتمل ہے۔ تو پہلا حصہ جو سورہ انعام کے بقیہ حصے پر مشتمل ہے، اس کے اندر میرے دوستو 4 باتیں ہیں۔ پہلے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ دوسرے نمبر پر مشرکین کی 4 حماقتیں بیان کی گئی ہیں۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی 2 خاص نعمتیں، ان کا ذکر ہے، اور چوتھے نمبر پر میرے دوستو 10 وصیتیں ذکر کی گئی ہیں۔ تو آئیے ان کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے دوستو، 7ویں پارہ کے آخر میں جو ہے وہ مشرکین کا یہ مطالبہ ذکر کیا گیا تھا کہ اگر ہمیں کوئی حسی معجزہ دکھایا جائے تو ہم ایمان لائیں گے۔ تو 8ویں پارہ کے شروع میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر ان کو حسی معجزات بھی دکھا دیے جائیں، یہاں تک کہ قبروں سے مردے زندہ ہو کر ان سے باتیں کریں، تو بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اس کے بعد میرے دوستو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ ان کی مخالفت، استہزاء اور انکار سے پریشان نہ ہوں۔ ہر نبی کے ساتھ انہوں نے یہی کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو متعدد معجزات سے نوازا ہے، جن میں سے سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ قرآن ہے۔ لہذا یہ اس معجزہ کو دیکھنے اور سننے کے باوجود انکار کرتے ہیں تو آپ پریشان بالکل نہ ہوں۔ تو یہ میرے دوستو پہلے نمبر پر اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ اور دوسرا نمبر جو ہے وہ مشرکین کی 4 حماقتوں کو اللہ رب العزت نے اس بارے میں بیان کیا ہے۔ تو پہلی حماقت یہ ذکر کی گئی ہے کہ وہ زمین سے حاصل ہونے والے غلے اور چپائیوں میں اللہ کا حصہ الگ کر لیتے تھے اور اپنے شرکاء کا حصہ جو ہے وہ الگ کر لیتے تھے۔ پھر جو ان کے شرکاء کا حصہ ہوتا تھا اسے تو اللہ کے حصے میں نہیں ملنے دیتے تھے، لیکن جو اللہ کا حصہ ہوتا تھا وہ اگر شرکاء کے حصے میں مل جاتا تو اسے برا نہیں سمجھتے تھے۔ تو یہ ان کی پہلی حماقت تھی۔ دوسری حماقت یہ تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو فقر یا عار کی وجہ سے قتل کر دیتے تھے۔ تو عورت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے دوستو احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اور عمل سے یہ سمجھایا کہ بیٹی کا وجود جو ہے وہ فقر اور غربت میں اضافے کا سبب بالکل نہیں ہے۔ تو لہٰذا فقر اور غربت کے خوف سے اپنی بیٹیوں کو قتل مت کیا کرو۔ اور میرے دوستو مشرکین کی تیسری حماقت جو ہے وہ قرآن نے یہ بتلائی کہ انہوں نے چوپاؤں کو مختلف قسموں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ بعض وہ تھے جو کاہنوں اور مذہبی پیشواؤں کے لیے مخصوص تھے، بعض وہ تھے کہ جن پر سوار ہونا اور ان سے کسی بھی طرح کا فائدہ اٹھانا یہ جائز نہیں سمجھتے تھے وہ، اور بعض وہ تھے جنہیں ذبح کرتے وقت اللہ کی بجائے جو ہے وہ اور نامراد جو ہیں وہ بتوں کے نام ذکر کرتے تھے۔ اور چوتھی حماقت یہ بتلائی گئی کہ چوپائے کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا تھا تو اسے مردوں کے لیے حلال سمجھتے تھے، مگر عورتوں کے لیے وہ حرام، اور اگر وہ بچہ جو ہے وہ مردہ پیدا ہوتا تو اسے مرد اور عورتوں دونوں کے لیے حلال سمجھتے تھے۔ اور مشرکین کی میرے دوستو یہ حماقتیں بتانے کے بعد انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائی گئی ہیں۔ وہ اللہ کی جو 2 نعمتیں تھیں، کھیتیاں اور چوپائے، تو اسی حوالے سے اللہ کی نعمتیں یاد دلائی گئی ہیں کہ وہی اللہ ہے جس نے باغات، زیتون اور انار جیسے مختلف پھل پیدا کیے ہیں، اور وہی اللہ ہے جس نے بار برداری، گوشت اور دودھ کے حصول کے لیے چھوٹے اور بڑے جانور جو ہیں وہ پیدا کیے ہیں۔ ان جانوروں اور کھانے پینے کی دوسری اشیاء میں تحلیل اور تحریم کا اختیار صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ وہ جس چیز کو چاہتا ہے حلال کرتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے حرام کرتا ہے۔ تمہیں اس بارے میں کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم کسی چیز کو اپنی مرضی سے حلال کر دو اور کسی چیز کو اپنی مرضی سے ہی حرام کر دو۔
یہ اختیار صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات کو ہے۔ اور چوتھے نمبر پر میرے دوستو، قرآن کریم میں 10 وصیتیں اس بارے میں بیان کی گئی ہیں۔ تو وہ 10 وصیتیں آپ کے سامنے اسکرین پہ نوٹ کی ہوئی ہیں میں نے، تو وہ 10 وصیتیں پڑھ بھی لیں اور اسے میرے دوستو خاص طور پر اپنی عملی زندگی میں بھی لاگو کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور میرے دوستو، سورت کا اختتام جو ہے وہ ان 10 وصیتوں کے بعد جو ہے وہ اس بات پر ہوا کہ یہ دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے یہ ابتلاء اور آزمائش کے لیے ہے۔ کیوں؟ تاکہ مومن، کافر اور نیک اور بد میں فرق ہو جائے۔ تو یہ سورت کا اختتام ہو چکا ہے۔ آگے سورہ اعراف ہے۔ تو میرے دوستو، یہ سورہ اعراف جو ہے یہ بھی مکی سورت ہے اور اس میں 206 آیات ہیں۔ تو دوسری مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی تینوں بنیادی عقائد کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ یعنی قرآن کا ذکر ہے، جو کہ سارے انسانوں کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو میرے دوستو، یہ دوسرا حصہ جو ہے سورہ اعراف کے ابتدائی حصے پر مشتمل تھا۔ تو اس میں 5 باتیں تھیں۔ ابتداءً اللہ تعالیٰ کی نعمت، تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا بیان کیا کہ وہ قرآن کریم ہے۔ اسی طرح تمکین فی الارض ہے اور انسانوں کی تخلیق ہے۔ نمبر 4 انسانوں کو مسجود ملائکہ بنانا۔ یہ ساری اللہ رب العزت کی خاص نعمتیں ہیں انسان پر۔ اور دوسرے نمبر پر 4 ندائیں ہیں۔ تیسرے نمبر پر جنتی اور جہنمیوں کا مکالمہ ہے۔ چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں، اور 5ویں نمبر پر جو ہے وہ 5 قوموں کے قصے ذکر کیے گئے ہیں۔ تو پہلا نمبر تھا جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، وہ تو بیان ہو چکا۔ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ قرآن کریم ہے، جو اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے نازل کیا۔ دوسرے نمبر پر میرے دوستو 4 ندائیں اس بارے میں، اور خاص طور پر اس صورت کی ایک بڑی خصوصیت بھی یہی ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلسل 4 بار انسانوں کی یا بنی آدم کے صیغے سے خطاب فرمایا ہے۔ تو یہ 4 ندائیں سورہ اعراف کے علاوہ کسی اور صورت میں نہیں ہیں۔ پہلی ندا 10ویں رکوع میں ہے، جس میں اللہ نے لباس کی نعمت کا ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 26 ہے، جس میں فرمایا گیا، اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہارے ستر کو بھی چھپاتا ہے اور زینت کا بھی باعث ہے، اور تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ دوسری ندا 10ویں رکوع کی آیت نمبر 27 میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے فتنہ سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا ہے، اے اولاد آدم، کہیں شیطان تم کو بہکا نہ دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، ان کے لباس اتروا دیے تاکہ انہیں ان کا ستر دکھاوے۔ تو تیسری ندا 10ویں رکوع کی آیت نمبر 31 میں ہے، جس میں فرمایا گیا، اے اولاد آدم، اپنی زینت کا لباس لے لو ہر نماز کے وقت، اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، بے شک اللہ کی ذات جو ہے وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ چوتھی ندا 11ویں رکوع کی آیت نمبر 35 میں ہے، جس میں فرمایا گیا، اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئیں جو تم کو میری آیات سنائیں تو جو تقوی اختیار کر لیں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے تو ایسوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو میرے دوستو، اولاد آدم کو یہ بار بار خطاب انہیں شیطان کے وساوس اور مکاریوں سے بچانے کے لیے ہے، تاکہ انسان ملمہ ساز باتیں سن کر دھوکہ نہ کھا جائے، کیونکہ وہ ایسا چلاک دشمن ہے جو بظاہر دوست کا لباس پہن کر آتا ہے، اور ایسی مکار لومڑی ہے میرے دوستو جو اپنے آپ کو خیر خواہ کے روپ میں پیش کرتی ہے۔ اسے حق کو باطل اور باطل کو حق، اسی طرح شر کو خیر اور خیر کو شر بنا کر پیش کرنے کا فن آتا ہے۔ اور میرے دوستو 8ویں پارے کے 11ویں اور 12ویں رکوع میں ایسے 2 گروہوں کا ذکر ہے جو فکر و نظر اور عقیدہ و عمل کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ایک گروہ ضد اور عناد، کفر اور استکبار کی راہ اپنانے والوں کا ہے، جن کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ دوسرا گروہ وہ تسلیم اور انقیاد اور ایمان اور اطاعت کی راہ پر چلنے والوں کا ہے، جو بفضلہ تعالی جنت کے حقدار ہوں گے۔ یہ دونوں گروہ جب اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے تو قرآن بتاتا ہے کہ ان کے درمیان مکالمہ ہوگا،
اہل جنت دوزیوں سے سوال کریں گے کہ کیا تمہیں آج اللہ کے وعدوں کے سچ ہونے کا یقین آیا یا نہیں؟ تو وہ جواب میں اقرار کریں گے کہ ہاں، ہم نے وعدوں کو سچا اور برحق پایا۔ دوزخی جب جہنم کی ہولناک گرمی اور بھوک پیاس سے پریشان ہو جائیں گے تو جنتیوں کے سامنے دست سوال دراز کریں گے کہ ہمیں کچھ کھانے اور پینے کو دو، لیکن ظاہر ہے کہ ان کا یہ سوال رائے گاں جائے گا۔ یہ مکالمہ اس پارے کے 12ویں رکوع میں مذکور ہے۔ اور میرے دوستو، ایک تیسرا گروہ بھی ہے جسے قرآن نے اصحاب اعراف کا نام دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو مومن تھے لیکن اعمال صالحہ میں دوسرے جنتیوں سے پیچھے رہ گئے۔ انہیں نہ تو جنت میں داخل کیا جائے گا اور نہ ہی دوزخ میں، بلکہ ان کا فیصلہ مؤخر کر دیا جائے گا، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل ہونے کی اجازت مرحمت فرما دیں گے۔ تو ان مکالمات کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت اور توحید کے اہم دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ اور آخر میں میرے دوستو، 6 انبیاء کرام یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے اختصار کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ تو آج الحمدللہ ہمارے جو ہے وہ 8ویں پارے کا بھی خلاصہ وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔